بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطائے نبوت اور دنیا میں اشاعتی اسلام۔ جب آپ کی عمر شریف 40 برس ایک دن کی ہوئی تو ظاہری طور پر باضابطہ آپ کو خلعت نبوت کے ساتھ ممتاز و مشرف فرمایا گیا، جس کی ابتدا سچے خوابوں کے ذریعہ ہوئی تھی، اور 6 ماہ بعد رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ تبلیغ کا پہلا قدم۔ ابتداءً جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ کو علانیہ تبلیغ کا حکم نہ تھا، بلکہ اس وقت صرف اپنی ذات کے لیے احکام تھے۔ دنیا میں جہالت و ضلالت کی حکومت تھی، بالخصوص عرب کا تکبر اور غرور آبائی تقلید انہیں حق پر کان لگانے کی اجازت نہ دیتی تھی۔ اس لیے ابتدا میں آپ کو علانیہ تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا تھا تاکہ اول ہی سے لوگ منتفر نہ ہو جائیں۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً اپنے جان پہچان کے لوگوں میں تبلیغ شروع کی، جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد تھا یا آپ فراست کے ذریعے ان میں خیر و صلاح کے آثار دیکھتے تھے۔ اس طریقے سے سب سے پہلے زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور آپ کے متن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ مشرف باسلام ہوئے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نبوت سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے اور آپ کے صدق و دیانت و اخلاق سے خوب واقف تھے۔ جب آپ نے ان کو رسالت الہیہ کی خبر دی تو فوراً آپ رضی اللہ عنہ نے تصدیق کر دی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے قوم کے مسلم بزرگ تھے، تمام معاملات میں لوگ ان پر اعتماد کرتے تھے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد آپ نے بھی ان لوگوں کو دعوت اسلام دینی شروع کی جن میں کچھ صلاح و خیر کے آثار دیکھے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، زبیر بن العوام اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم نے ان کی دعوت قبول کی، اور آپ ان سب کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ ان کے بعد ابو عبیدہ بن جراح، عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، سعید بن زید عدوی، ابو سلمہ مخرومی، سعد بن سعد، خالد بن سعید بن العاص، عثمان بن المخزون اور ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبید اللہ اور ارقم ابن ارقم رضی اللہ عنہم مشرف باسلام ہوئے۔ یہ سب کے سب قریش میں سے تھے، اور غیر قریش میں صہیب رومی، عمار بن یاسر، ابو ذر غفاری، عبداللہ بن مسعود اسلام میں داخل ہوئے۔ اس وقت تک اسلام کی دعوت خفیہ جاری تھی۔ عبادات و شرعی اعمال میں بھی چپ کر ادا کی جاتی تھی، یہاں تک کہ بیٹا باپ سے اور باپ بیٹے سے چھپ کر نماز پڑھتا تھا۔ جب مسلمانوں کی تعداد 30 سے بڑھ گئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک بڑا گھر مقرر فرمایا جس میں وہ سب جمع ہو جایا کرتے تھے اور آپ ان کو تعلیم فرماتے تھے۔ اس طریقہ کی دعوت اسلام
3 سال تک جاری رہی۔ اسی دوران قریش کو ایک اچھی خاصی جماعت اسلام میں داخل ہو گئی اور پھر دوسرے لوگ بھی داخل ہونے شروع ہو گئی، اور یہ خبر مکہ میں پھوٹ نکلی اور لوگوں میں جا بجا اس کا چرچا ہونے لگا، اور اب علانیہ دعوت حق کا وقت آ پہنچا۔